السلام علیکم۔ 8 فروری 2024 کو ہونے والے انتخابات کے تناظر میں پاکستان کی ماضی کی انتخابی تاریخ پر بات کروں گا۔ میں ہوں ابن اسکندر خان۔ 8 فروری کو بوتل ہی ٹوٹ گئی جس میں جن قید رہتے تھے۔ جی دوستو، نیا کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ ہوگا بھی نہیں اور کچھ ہونے والا بھی نہیں۔ کچھ ہوا بھی تو ہم سے پوچھ کر تھوڑا ہی ہوگا۔ دسمبر 1970 میں نہ تو فارم 45 تھا اور نہ فارم 47 کا ٹنٹا۔ بڑے پیمانے پر دھاندلی کی بھی شکایات نہیں موصول ہوئیں، پھر بھی واضح طور پر سب سے بڑی اکثریتی جماعت شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کو انتقال اقتدار نہ ہوا، چنانچہ متحدہ پاکستان کا انتقال ہو گیا۔ 70 میں پہلی بار کسی فوجی ڈکٹیٹر کے بجائے منتخب سویلین حکومت نے انتخابات کروائے تھے۔ حالانکہ بھٹو صاحب کی پیپل پارٹی بآسانی جیت سکتی تھی، مگر انہیں جانے کس نے یہ مشورہ دے ڈالا کہ آپ بلا مقابلہ منتخب ہوں گے تو یہ پیغام جائے گا کہ آپ کتنے بڑے اور کتنے عظیم لیڈر ہیں۔ لڑکانہ سے ان کے مد مقابل PNA کے امیدوار جان محمد عباسی صاحب کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے روکنے کے لیے پولیس نے ان کے گھر سے اغوا کر لیا اور بھٹو صاحب کی مثال پر عمل کرتے ہوئے پنجاب اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ سمیت پیپلز پارٹی کے لگ بھگ 16 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ یوں 70 کے انتخابات پر پولنگ سے پہلے ہی سوالیہ نشان تو لگ چکا تھا۔ سونے پر سہاگا 7 مارچ 1977 کو قومی اسمبلی کی پولنگ کے روز ہوا، جب پیپلز پارٹی 200 جنرل نشستوں میں سے 145 نشستیں جیت گئی اور 9 جماعتی اتحاد PNA کو صرف 36 سیٹیں ملیں۔ کئی جگہ تو جوش میں 85 سے 90% تک ووٹ ڈال دیے گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بلی نے دودھ کی بالٹی الٹ دی۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس سجاد احمد خان تھے۔ ان کے صاحبزادے وسیم سجاد آپ جانتے ہوں گے، بعد میں سینٹ کے چیئرمین اور پاکستان کے صدر کے عہدوں پر بھی فائز ہوئے۔ 85 کے انتخابات غیر جماعتی تھے، لہذا دھاندلی کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ 88 کے انتخابات میں بینظیر بھٹو کی پیپل پارٹی اکثریتی جماعت بن کر ابھری، مگر انہیں بھی کئی دن انتظار کروا کے اور غلام اسحاق خان کو صدر مملکت منتخب کروانے، صاحبزادہ یعقوب خان کو بطور وزیر خارجہ برقرار رکھنے اور جوہری پالیسی اور افغان پالیسی میں مداخلت نہ کرنے کی یقین دہانی پر اقتدار سونپا گیا۔ بے بسی کی انتہا یہ تھی کہ نوابزادہ نصر اللہ خان جیسے کلاسیکل صدارتی امیدوار کے مقابلے میں پیپل پارٹی نے وعدے کے مطابق سپر بیوروکریٹ غلام اسحاق خان کے حق میں ووٹ دیا۔ نوابزادہ صاحب پھر بھی اتنے وفادار شخص تھے کہ کسی سے گلہ تک نہ کیا۔ وہ باغ و بہار شخصیت کے مالک تھے، انہوں نے اپنی زبان پر چپ کا دروازہ رکھ لیا۔ بہرحال اب وہ دنیا میں نہیں رہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے بہت سے راز سینے میں لیے وہ سفر آخرت پہ روانہ ہوئے۔ تو بہرحال مگر جیسے بھی ہو، پیپل پارٹی نے غلام اسحاق خان کو صدر بنوا دیا اور اس کے 2.5 سال بعد بینظیر بھٹو کو نائل اور بدعنوان قرار دے کر غلام اسحاق خان نے گھر واپس بھیج دیا۔ پھر کیا تھا؟ ایوان صدر اور GHQ کے پاس کرسی نشینی کے لیے نواز شریف کی شکل میں متبادل موجود تھا۔ نواز شریف نے چند ماہ بعد خود کو اصلی وزیر اعظم سمجھنا شروع کیا تو ان کے آس پاس بھی سیاسی سرنگیں بچھا دی گئیں۔ جب نواز شریف کو بھی بیچ آئینی میعاد کے فارغ کرنے کا فیصلہ ہوا تو صدر غلام اسحاق نے نہ صرف آرمی چیف بلکہ قائد حزب اختلاف بینظیر بھٹو کو بھی اعتماد میں لیا۔
حالانکہ بینظیر بھٹو کا موقف یہ تھا کہ ان کی پہلی حکومت کی برطرفی کے بعد جو انتخابات ہوئے ان کے نتائج ایوان صدر کی تائید سے ایجنسیوں کی مدد سے چرائے گئے تھے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پھر کہا تھا کہ پتر جمہورہ، اللہ اکبر کبیرہ، انتخابات کروا کے بی بی کو دوبارہ اقتدار دے دیا گیا۔ اس بار بدعنوانی اور نااہلی کا تاج برطرف نواز شریف کے سر پر سجا۔ پھر 1996 میں یہ تاج بار درد بی بی کے سر پر رکھ کر انہیں پھر برطرف کر دیا گیا اور سابق نااہل اور کرپٹ نواز شریف کو ایک بار 2/3 اکثریت سے جتوا کر حکومت اس کے سپرد کر دی گئی۔ جب میاں صاحب کو دوسری حکومت کو پرویز مشرف نے چلتا کیا تو پیپلز پارٹی نے جمہوری عمل کو بار بار پٹڑی سے اتارنے اور خود بھی زخم پر زخم کھانے کے باوجود ایک اور سویلین حکومت کی جبری رخصتی پر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر بھی نئے بے مروت فوجی ڈکٹیٹر نے دونوں رہنماؤں کو ملک سے باہر رکھنے کے انتظامات کر دیے اور ایک اور کنگز پارٹی تشکیل دی جس کا نام تھا مسلم لیگ کاف، اور اس مسلم لیگ کاف کو الیکشن رچا کے ملک کی باغ دوڑ اس کے حوالے کر دی گئی۔ جانے اسٹیبلشمنٹ کو کس فقیر کی بددعا ہے کہ وہ جس پر بھی ہاتھ رکھتی ہے پھر اسی کی دشمن بھی ہو جاتی ہے، اور جس پر ہاتھ رکھا جاتا ہے اقتدار میں لائے جانے کے کچھ ہی عرصے بعد اس پر پھر کوئی جن چڑھ جاتا ہے اور وہ خود کو گروم کرنے والے ہاتھوں کو ہی کاٹ کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بھٹو صاحب سے عمران خان تک یہ ایک ایسی کہانی ہے۔ سب کچھ بدلا نہ بدلا تو بادشاہ گھروں کا سکرپٹ نہ بدلا۔ ہر بار بیلٹ باکس میں ووٹ پڑتے ضرور دیکھا جا سکتے ہیں، مگر جب یہ ڈبہ کھلتا ہے تو کبھی دستانہ برآمد ہوتا ہے تو کبھی بوٹ۔ بس ووٹ ہی ہے جو نہیں نکلتا۔ ووٹر نے پہلی بار موقع ملنے پر 1970 میں منمانی کی کوشش کی اور سسٹم کو بھرپور دھلتی جھاڑ دی۔ چنانچہ بدتمیز و ناسمجھ ووٹروں کو قابو میں رکھنے کے لیے مینجمنٹ سسٹم تیار کیا گیا۔ 70 کے بعد ووٹر نے دوسری بار 8 فروری کو رٹا رٹایا سبق ایک جانب پھینکتے ہوئے پھر رسی تلانے کی کوشش کی۔ فی الحال پورا نظام اسی رسی پر جھول رہا ہے اور نیچے ہے گہری کھائی۔ وہ دن گئے جب اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے درمیان سیاسی معاملات میں مسلسل مداخلت کے سوال پر جھگڑا تھا۔ اب لگ بھگ سب نے ہی سیاست میں فوج کے مستقل کردار کو ایک تلخ حقیقت سمجھ کر، ایک کڑوی دعا سمجھ کر حلق سے اتار لیا ہے۔ جھگڑا ہے تو بس اتنا ہے کہ ذل سبحانی جب ہم بار بار آپ کے جوتے کھانے کے باوجود آپ کی جوتے بھی پالش کرتے ہیں، آپ کی سیوا بھی کرتے ہیں، تو ایک آؤٹ سائیڈر عمران خان کو مال سرا کا راستہ دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب عمران خان کا فوجی قیادت سے محض اس نقطے پر جھگڑا شروع ہوا کہ جب میں آپ کے اقدام اور آپ کے احکامات کی پیروی پہ چل رہا تھا تو مجھے انہی لوگوں کے ہاتھوں اب شکست دلوا کر اور اقتدار سے نکال کر کیوں رسوا کیا، جن کو میں نے آپ ہی کے کہنے پر، آپ کے دیے گئے ثبوتوں پر میں نے جن پر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ کرپٹ اور چور ہیں۔ بہرحال 70 کا پہلا الیکشن آدھا ملک لے گیا۔ جب بھر میں انتخابات نے الیکشن کمیشن سمیت ہر ادارے پر یقین کی آخری بوتل بھی توڑ دی تو پھر جن نکل بھاگا۔ اب یہ جن کن کن کے کو روپ بدل کر ڈراتا رہے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آپ بھی دیکھیے، ہم بھی دیکھیں گے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ ملک پاکستان دنیا میں تذلیل اس ملک پاکستان کی کرنے میں کوئی کسر باقی رہ تو نہیں گئی۔ جو کسر رہ گئی ہے جنرل حسف منیر اور فائزی صاحب پوری کر کے ثواب دارین حاصل کریں گے۔ اپنا رکھیے گا خیال، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ آپ کا معافوت و نگہباں ہو۔ اور یہ اکثر میں کہا کرتا ہوں، اپنا خود خیال رکھیے گا۔ ملک پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔